بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالی ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ ماہ شعبان کی اپنی برکتیں ہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلتیں کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کا بھی بہت اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان کے چاند یعنی تاریخوں کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کی آمد کا حساب لگانا آسان ہو سکے۔ یعنی رمضان کے صحیح حساب کے لیے شعبان کا چاند اور اس کی تاریخوں کو خصوصیت سے یاد رکھا جائے۔ جب شعبان کی آخری تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے میں پوری کوشش کی جائے۔ رمضان کا مقدمہ: شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے جو رمضان المقدس سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان جو اپنی برکتوں، رحمتوں اور عنایات ربانی کا موسم بہار ہے، اس کی تیاری کا ماہ شعبان سے شروع ہونا اس کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ گویا شعبان کو رمضان کا مقدمہ کہنا چاہیے۔ ماہ شعبان میں روزے رکھنا کیسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھنا شروع فرماتے تو ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزے رکھنا ختم نہ کریں گے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھنے پہ آتے تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ کبھی نہ رکھیں گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر رمضان میں یعنی شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہاں پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ بعض مرتبہ اکثر پر کل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، مستحب روزوں کی کئی قسمیں ہیں۔ محرم کے روزے، رجب کے روزے، شعبان کے روزے اور عاشورے کے 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شعبان کا مہینہ آدھا رہ جائے تو روزے نہ رکھا کرو۔ اس روایت کے پیش نظر فقہائے کرام نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا ہے، البتہ چند صورتوں کو مستثنی فرمایا ہے کہ ان میں 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ صورتیں یہ ہیں: کسی کے ذمے قضا روزے ہوں یا واجب یعنی کفارہ وغیرہ کے روزے ہوں اور وہ انہیں ان ایام میں رکھنا چاہتا ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔
دوسرے وہ شخص جو شروع شعبان سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہو۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کی عادت یہ ہے کہ مخصوص دنوں میں یا تاریخوں کے روزے رکھتا ہے، اب وہ دن یا تاریخ شعبان کے آخری دنوں میں آ رہی ہے تو روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط ہے کہ ایسی کمزوری کا خطرہ نہ ہو کہ جس سے رمضان کے روزوں کا حرج ہونے کا اندیشہ ہو۔ یعنی کہ آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے میں کیا کراہیت ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرا تو ذوق یہ کہتا ہے کہ رمضان شریف میں جو جاگنا ہوگا اس شب کا جاگنا اس کا نمونہ ہے، اور یہ صوم ایام رمضان شریف کا نمونہ ہے۔ بس دونوں نمونے رمضان کے ہیں، یعنی شب برات کا روزہ اور شب برات کی رات میں عبادت کرنا یہ رمضان کے روزے رکھنے کا نمونہ ہے اور رمضان کی راتوں میں جاگنے کا نمونہ ہے۔ ان نمونوں سے اصل کی ہمت ہو جائے گی، پھر اس صوم کے بعد جو صوم سے منع فرمایا ہے، شب برات کے روزے کے بعد جو روزے سے منع فرمایا ہے، اس میں حقیقت میں رمضان کی تیاری کے لیے فرمایا ہے کہ جب شعبان آدھا ہو جائے تو روزہ مت رکھو، مطلب یہ کہ سامان شروع کرو رمضان کا، یعنی کھاؤ پیو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ امید رکھو کہ روزے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ شعبان کی قدر کرنے کی اور اس کی فضیلتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے ابھی سے ہی فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔